یہودی بادشاہ اور وزیر جنہوں نے عیسائیوں کا قتل عام کیا کہ قصے میں مولانا نے لکھا ہے کہ کچھ نیک بندے بھی قتل ہوئے۔ اس میں بھی حضرت نے ہمیں ایک بہت بڑا سبق سمجھایا ہے، آئیے وہ جانتے ہیں۔ مولانا فرماتے ہیں جوز ہا بشکست و آن کے او مغز داشت، فرماتے ہیں اس قتل عام میں لوگ اس بے دردی سے قتل ہوئے جیسے کوئی اخروٹ توڑتا ہے۔ دوسرے مصرے میں فرماتے ہیں بعد کشتن روح پاک نغز داشت، لیکن فرماتے ہیں کہ ان لوگوں میں جو عبادت کا مغز رکھتے تھے، نیک لوگ تھے، قتل کے بعد فرماتے ہیں ان کی روحیں پاک اور لطیف ہو گئیں۔ آگے فرماتے ہیں آنچ پر مغزست تو مشکست پاک، فرماتے ہیں جو عبادت کا مغز رکھتے ہیں نا وہ خالص مشک کی طرح خوشبودار ہیں، وانچ بوسیداست نہ بود غیر خاک، فرماتے ہیں جن کے پاس عبادت کا مغز نہیں ہے وہ بوسیدہ ہیں اور ان کی وقت مٹی سے زیادہ نہیں ہے۔ ان اشعار میں مولانا یہ فرمانا چاہ رہے ہیں کہ جو دنیا میں پاک ہو گئے ہیں وہ تو کستوری کی طرح مشکبار ہیں، اللہ کے ہاں بھی بڑے قیمتی ہیں، اور اس جہان میں بھی لوگ ان سے فائدہ اٹھاتے ہیں، ان سے فیض پاتے ہیں، اور جو ان کے برعکس ہیں وہ مٹی ہیں، اس سے زیادہ ان کی کوئی وقت نہیں ہے۔ اب اپنے مقصد کی طرف انتقال فرماتے ہیں اور جو سبق ہمیں دینا چاہتے ہیں وہ بتاتے ہیں۔ کیا فرماتے ہیں؟ رو بمانی کوش اے صورت پرست، فرماتے ہیں اے صورت پرستو پاکوں کے اندر جو معنی ہے وہ حاصل کرنے کی کوشش کرو، جو ان کی روحانیت ہے، پاکوں کی روحانیت حاصل کرنے کی کوشش کرو، اولیاء کا نور شرع صدر حاصل کرنے کی کوشش کرو، پھر تم قیمتی ہو جاؤ گے۔ دوسرے مصرے میں فرماتے ہیں زاں کے معنی برتنے صورت پرست، فرماتے ہیں اس لیے کہ معنی یا نور شرع صدر جسم کے پر ہیں، یہ نور اگر تمہیں بھی مل جائے تو آسمان معرفت میں فرماتے ہیں تم بھی اڑنا شروع ہو جاؤ گے۔ اب آگے بڑی خاص بات فرماتے ہیں کہ ہم بامانی کیسے ہو سکتے ہیں، ہم صاحب شرح صدر کیسے ہو سکتے ہیں۔ مولانا فرماتے ہیں بڑا آسان طریقہ ہے، ہم نشین اہل معنی باشتا، فرماتے ہیں کہ اہل معنی کا ہم نشین بن، پاکوں کی صحبت میں بیٹھ، ہم عطا یابی و ہم باشی فتح، فرماتے ہیں انعام بھی پا جاؤ گے اور جوان مرد یعنی عارف باللہ بھی بن جاؤ گے۔ مزید لکھتے ہیں جان بے معنی داری تنے بے خلاف، فرماتے ہیں کہ بے معنی جان جو ہے، بے نور جان جو ہے، یا بے انشراح آدمی جو ہے، ہست ہم چوں تیگ چوبیں در غلاف، فرماتے ہیں وہ ایسا ہی ہے جیسے لکڑی کی تلوار غلاف میں ہوتی ہے۔ آگے فرماتے ہیں تا غلاف اندر بود قیمت است، فرماتے ہیں لکڑی کی تلوار جب تک غلاف کے اندر ہے تو قیمتی ہے، لوگ قیمتی سمجھتے ہیں۔ چوں بیرون شد سوختن را آلت است، فرماتے ہیں جب غلاف سے باہر آئی تو سب کو پتہ چل گیا کہ یہ جلانے والی چیز ہے، لکڑی ہے۔ آگے کیا فرماتے ہیں تیگ چوبیں را مبردر کارزار، فرماتے ہیں بھئی لکڑی کی تلوار کو میدان کارزار میں نہیں لے کر جاتے، بنگر اول تا نہ گردد کارزار، فرماتے ہیں پہلے ہی دیکھ لے تاکہ کل حشر کے میدان میں تیرا کام نہ خراب ہو جائے، یعنی آج انشراح صدر جو ہے اس کی کوشش کر لے، یہ کہنا چاہ رہے ہیں۔ مزید لکھتے ہیں ور بود چوبیں برو دیگر طلب، فرماتے ہیں اگر تیری تلوار لکڑی کی ہی ہے تو پھر دوسری طلب کر، یعنی اگر تیرے سینے میں شرع صدر کا نور نہیں ہے تو پھر اس کی کوشش کر میاں۔ ور بود الماس پیش آ با طرب، فرماتے ہیں اگر الماس کی تلوار رکھتے ہو تو پھر خوشی سے مقابلے میں آؤ۔ آگے لکھتے ہیں جملہ دانایاں ہمیں گفتہ ہمیں، فرماتے ہیں سب داناؤں نے بھائی یہی کہا ہے، کیا کہا ہے؟ ہست دانا رحمت للعالمین، کہ دانا عالمین کے لیے رحمت ہوتا ہے۔ آگے فرماتے ہیں گر انارے می خری خندہ بخر، فرماتے ہیں بھائی اگر انار خریدنا ہونا تو کھلا ہوا خریدنا چاہیے، تا دہد خندہ از دانا و خبر، اس لیے کہ انار کا کھلا ہوا ہونا اس کے دانوں کی خبر دیتا ہے کہ میٹھے ہیں۔ آگے مولانا نے اللہ والوں کی کیا ہی خوبصورت پہچان بتائی ہے، فرماتے ہیں اے مبارک خنداش کہ او از دہاں، فرماتے ہیں کہ اس شخص کی مسکراہٹ کتنی مبارک ہے، می نمائد دل چو در از درج جاں، کس شخص کی مبارک ہے مسکراہٹ؟ فرماتے ہیں جو موتی جیسا دل اپنی جان کی ڈبیا سے ظاہر کر رہا ہوتا ہے، یعنی اس کی مسکراہٹ سے ہی پتہ چل جاتا ہے کہ یہ مرد خاص ہے۔ اس شعر میں وہی مضمون ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پاک میں ہے، یہ کلام ابن ماجہ میں بھی ہے، مشکات میں بھی ہے
کہ حضرت اسماء بنت یزید نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ سرکار نے فرمایا کہ کیا میں تمہیں اخیار کا نہ بتا دوں؟ تو لوگوں نے عرض کیا کہ کیوں نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو سرکار نے فرمایا خیارکم الذین اذا رؤوا ذکر اللہ، کہ تم میں سے اخیار وہ ہیں کہ جب ان کا دیدار کیا جائے تو اللہ یاد آ جاتا ہے، ان کے چہرے سے ہی پتہ چل جاتا ہے کہ یہ مرد خاص ہے۔ آگے فرماتے ہیں نار خنداں باغ را خنداں کرد، فرماتے ہیں بھائی مسکراتا ہوا انار پورے باغ کو مسکرانے والا بنا دیتا ہے۔ صحبت مردانت از مرداں کند، فرماتے ہیں پاک مردوں کی صحبت تجھے بھی ایک کامل مرد بنا دے گی۔ اور آگے وہ مشہور و معروف کلام ہے جو زباں زد خاص و عام ہے، یک زمانہ صحبت با اولیاء، فرماتے ہیں اولیاء کی صحبت کا ایک لمحہ بہتر از 100 سالہ عبادت بے ریا، مولانا فرماتے ہیں 100 سال کی بے ریا عبادت سے بہتر ہے۔ ہم جیسے عام لوگوں کو اس کی بھی سمجھ نہیں آتی کہ ایک لمحہ کسی ولی اللہ کے پاس اگر بیٹھ جائیں تو وہ 100 سال کی عبادت بے ریا سے کیسے بہتر ہو سکتا ہے؟ اس کی وضاحت بھی مولانا نے اپنے کلام میں خوب کی ہے۔ کیا فرماتے ہیں؟ یک عنایت بے از صدگوں اجتہاد، فرماتے ہیں عنایت کی صرف ایک نظر اپنی سینکڑوں کوششوں سے بہتر ہوتی ہے، جوہد را خوف است از صدگوں فساد، فرماتے ہیں کوشش کے در پہ سینکڑوں فساد ہوتے ہیں، لیکن اس کی سمجھ صرف اس شخص کو آتی ہے جس پہ کسی کی عنایت کی ایک نظر پڑی ہوتی ہے۔ دوسروں کے لیے تو یہ خیال بھی بہت بڑا شرک ہوتا ہے کہ کوئی عنایت کی نظر کر بھی سکتا ہے، لیکن یہ بات مسلم ہے کہ سب لوگ برابر نہیں، کچھ خاص ہیں کچھ عام ہیں، عام خاصوں جیسے نہیں ہوتے، اور خاصوں کی نظر عنایت تو ہوتی ہے۔ سب مسلمان یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ ہم میں سے صحابہ جیسا کوئی بھی نہیں، اور اس کی وجہ صرف اور صرف یہ ہے کہ صحابہ پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عنایت کی نظریں پڑتی رہیں، اور ان میں جو جو کمالات ظاہر ہوئے وہ سب آپ کی عنایت کی نظروں ہی کا جادو تو تھا۔ اولیاء کی صحبت کے ایک لمحے کو مولانا اگر 100 سالہ عبادت بے ریا سے بہتر بتاتے ہیں تو اس میں وہ یہی بتانا چاہ رہے ہیں کہ کسی اللہ والے کی ایک نظر سے آپ کے دل میں بھی انشراح پیدا ہو جاتا ہے جو اپنی سال ہا سال کی بے ریا عبادت سے بھی پیدا نہیں ہوتا۔ اور مولانا کیا فرماتے ہیں کہ دین کی کامیابی سینے میں شرع صدر کا نور ہی پیدا کرنا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ انعام کی آیت نمبر 125 میں فرما رکھا ہے کہ ہم جسے ہدایت دینا چاہتے ہیں اس کی تو شرع صدر فرماتے ہیں۔ آگے مولانا فرماتے ہیں کہ تو جتنا بھی گناہ گار ہے، اگر تو کسی ولی اللہ کی بارگاہ میں پہنچ جائے گا تو تیری بات بن جائے گی۔ کیسے بھائی؟ کیا فرماتے ہیں؟ گر تو سنگ خارا و مرمر شوی، فرماتے ہیں اگر تو سنگ خارا ہے یا سنگ مرمر ہے کوئی مسئلہ نہیں، چون بصاحب دل رسی گوہر شوی، فرماتے ہیں جب تو کسی اللہ والے صاحب دل کے پاس پہنچے گا تو گوہر ہو جائے گا۔ آگے لکھتے ہیں مہر پاکاں درمیان جان نشاں، فرماتے ہیں پاکوں کی محبت کو اپنے دل میں بٹھا لے، دل مدے اللہ بمہر دل خوشاں، فرماتے ہیں خوش دل لوگوں کی محبت کے علاوہ کسی کو دل نہیں دینا۔ آگے ہمارے اس دور کے کچھ لوگوں کے مرض کا حل بھی بتاتے ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ اب اللہ والے ہیں ہی نہیں۔ مولانا فرماتے ہیں کوئے نو امیدی مرو کہ امید ہاست، فرماتے ہیں بھائی مایوسی کے کوچے میں نہ جاؤ، امیدیں باقی ہیں۔ سوئے تاریکی مرو خورشید ہاست، فرماتے ہیں اندھیروں کا قصد نہ کرو، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں سورج جیسے روشن ولی موجود ہیں۔ آگے پھر اس جنگ کا بتاتے ہیں جو ہر شخص کے دل میں لگی ہوئی ہے، فرماتے ہیں دل ترا در کوئے عہد دل کشد، فرماتے ہیں بھائی دل تو تجھے اہل دل کے کوچے کی طرف کھینچتا ہے، تن ترا در حب سے آب و گل کشد، اور جسم تجھے پانی مٹی کے قید خانے کی طرف کھینچتا ہے۔ فرماتے ہیں ایک ہی علاج ہے تیرا، کیا؟ ہی غذائے دل بدے از ہم دلے، فرماتے ہیں کسی دل والے سے خوراک لے کے اپنے دل کو دے، کسی اللہ والے کے دل کا نور اپنے دل میں ڈال، رو بجو اقبال را از مقبلے، فرماتے ہیں جا کسی اقبال مند سے اقبال تلاش کر۔ دست زن در ذیل صاحب دولت، فرماتے ہیں جا کسی ایسے کا دامن پکڑ جس نے نور کی دولت جمع کی ہوئی ہے، تا از افضالش بے یابی رفت،
تاکہ اس کی بزرگی سے تو بھی سربلندی حاصل کر جائے۔ یہ سب کلام حضرت نے پاکوں کی صحبت کے فیضان پر لکھے ہیں۔ ان تمام کلاموں کا خلاصہ یہی ہے کہ پاکوں کی صحبت اور ان کی توجہ سے ہمارے اندر بھی شرح صدر کا نور پیدا ہو جاتا ہے، اور بالکل اسی طرح ناپاکوں کی صحبت میں بیٹھنے سے انسان مکمل طور پہ ابلیس کے کنٹرول میں آ جاتا ہے۔